شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. تو میرے بھائیوں یہاں پر عدل کا تقاضا یہ ہے کہ دین اسلام کے معاملات سامنے رکھے جائیں اور جہاں عدل پہ آنچ آنے لگے، چار بڑی آنچیں آتی ہیں عدل پہ جو بیرونی پریشرز ہوتے ہیں۔ نمبر ایک دینی پریشر، دیندار لوگ ماشاءاللہ جلوس نکال کے آ جاتے ہیں، یہ فیصلہ حق میں دو، نہیں تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ آپ نے پچھلے سال میں یہ پریشر بہت زیادہ دیکھے ہوں گے عدالت کے اوپر، خصوصی طور پہ جب وہ غازی ممتاز کا کیس چل رہا تھا۔ دینی پریشر، مذہبی، گروہی، عدالت، عدلیہ، منصف، جج، وکلاء، ان کی ذمہ داری ہے کہ صرف پیسہ نہیں، اور ہماری عدالتوں میں وکلاء کا اللہ بھلا کرے، پتہ بھی ہوتا ہے قاتل ہے، مجرم ہے، اسے بچانے کے لیے کیس پکڑ لیتے ہیں۔ دلیل کیا ہوتی ہے؟ جی حسینہ لے آگے سے اور نے تو پاڑی لینا۔ اگر سارے مل جائیں پتہ ہو بھی قاتل کا کیس نہیں لینا، تو انصاف اور عدل میرا تو نہیں، اس کے تقاضے پورے ہوئے کہ نہیں۔ لیکن ہماری تربیت ہی کچھ ایسی ہے، پیسہ، فیس، جج کے سامنے کھڑا ہونا، ارے مالک یوم الدین کے سامنے بھی تو کھڑا ہونا ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اور دوسرے نمبر پہ ہمارا برادری کا، قبیلے کا پریشر۔ یار گل ہے نہیں، ملکاں دا منڈا مارتے بیٹھا ہے ہوں رانے ہو کے، اپنا منڈا پھڑا لئیے تو گل تو نہیں نا، چیمے ہو کے باجوے ہو کے ناک کٹاؤن والی گل ہے۔ پیالہ تو ٹھیک ہے چوری ہو گیا ہی ہے، اب بنی مخزوم کی ناک کٹے گی، یار یہ فاطمہ کا ہاتھ نہیں کٹ رہا۔ بھاگو برادری سے بڑا پن، آگے چل کے یہ مال دولت میں بھی آتا ہے۔ تو یہاں ازم توڑ کے رکھ دیا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نسب کوئی ویلیو نہیں رکھی۔ جرم کی دنیا، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ میری عدلیہ، میرا انصاف یہ کہتا ہے یہ بنی مخزوم کی بیٹی ہے، اگر حسنین کی ماما، علی المرتضیٰ کی اہلیہ، سیدۃ النساء اہل الجنہ، خود محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جرم اس سے بھی سرزد ہوتا تو میری عدلیہ ہاتھ اس کا بھی کاٹتی۔ مگر ادھر کیا ہوا تھا یاد ہوگا، ایک نمبر کے لیے نا، کوئی پچھلی مدت میں جو آئے تھے ہمارے چیف جسٹس، ان کی بیٹی کا ایک نمبر کی وجہ سے میرے خیال میں کوئی پوزیشن رہ رہی تھی، تو کہلوا کے پوزیشن دلوائی گئی تھی۔ کیا اگر ایسے کرنا تھا تو قوم کی جتنی کمزور بیٹیاں تھیں جن کے ابے چیف جسٹس نہیں تھے، ان کو ایک ایک نمبر ایڈ کروا دیا جاتا، چلے اس کا ہوا ہے تو ان کا بھی کہیں بھلا ہو جاتا۔ لیکن ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ عدل اور انصاف کا قتل۔ تیسری چیز اور پریشر جو ہم ڈال لیتے ہیں وہ ہوتا ہے مال کا۔ جناب اتنا بڑا عظیم آدمی ہے، مالدار ہے، دولت مند ہے، یہ جیل میں سڑے گا، یہ گلے گا، بولو کیا لینا ہے۔ یہ کیس ہمارا جو ایک بلوچستان سے اور کراچی سے لگا تھا، آپ نے شاہ زین بگٹی کیس اس میں دیکھا ہوگا، ایک طرف غریب ہے ایک طرف امیر ہے، پریشر کس قدر تھا، حالات کیا تھے، کیا کچھ ہم نے نہیں دیکھا۔ تو جتنا مرضی ہم تعلیم حاصل کر لیں، ڈگریاں لے لیں، علم حاصل کر لیں، اگر پریکٹیکل میں، تربیت میں وہ اصول اور ضابطے نافذ نہیں ہوئے تو ہم تو گھر میں بھی عدل انصاف نہیں کر سکتے۔ روٹی تازی پکتی ہوئے نا، رولا پہ جاتا پہلا پراٹھا کینوں لبنا۔ یہاں کی اماں کی وفا چیک ہوتی ہے، ہاں تینوں یہ نال بہتا پیار ہے، میں انہوں نہیں تو دیتا، یہاں پہ آ کے پتہ چل جاتا ہے۔ تو پھر وہ نظام لے آئیں کہ ساری پکا لیں، اکٹھے بیٹھ کے کھا لیں، دو لوگوں کا کھانا 4 کو بھی کافی ہو جائے گا، بیچ میں 4 اور بھی آ گئے۔ اجڑی ترتیب پک دی لگتی کھانی ہے نا، ہوٹل سسٹم جو ہم نے، ماشاءاللہ بھوک ایک کی ہوتی ہے، قاری صاحب پتہ نہیں کہاں سے 6 روٹیاں کھائی جاتی ہیں۔ سارے لیکچر دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، جب اس کو جو ہے گرما گرم آنے دے تروڑ مروڑ، اندر بینک چل، کون چلائے، کون جو ہے تکلف کرے اور کون ادھر کی ادھر کی، یہ ساری جو ہے وہ لے کے بیٹھے۔ انصاف پریکٹیکل میں اتاریے، تربیت میں لائیے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، مثال کے طور پہ
جوتا پہننے کا انصاف، دائیں طرف سے شروع کر دیں، چیز پکڑنے کا انصاف، دائیں ہاتھ سے لینا دینا شروع کر دیں، کھانے کا انصاف آپ سن رہے تھے تو انصاف کریں۔ برتن کے ساتھ انصاف کیا ہے، کھانے کے ساتھ انصاف کیا ہے، میزبان کے ساتھ انصاف کیا ہے، مہمان کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ اسلام کا کوئی قاعدہ ایسا نہیں جو انصاف سے ہٹ کے ہو اور وہ عادلانہ نہ ہو، منصفانہ نہ ہو، کریمانہ نہ ہو، مشفقانہ نہ ہو اور مہربان کریم رب کی طرف سے ہر چیز میں۔ پنچایت کے بعد ہم عدالتوں میں کھڑے تھے تو عدالتوں کے اندر تیسرے بڑے پریشر کے ساتھ جو چیز کھڑا ہے وہ مال ہے، اور چوتھے نمبر پہ عزت۔ ہمیں اپنی عزت کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ لوگ کیا کرتے ہیں، جج صاحب کی دھمکی لگا دی، آپ کی بیٹی اٹھا لیں گے، آپ کی بیوی کو اٹھا لیں گے، آپ کے بچے کو مار دیں گے۔ تو یہ جان، یہ مال کا پریشر، بنانے والا بھی رحمان کا بندہ ہے، پتہ اس دن چلے گا جب یہ خود تکلیف میں ہوگا، عدل مانگے گا، سڑکوں پہ ہوگا، چوکوں اور چوراہوں میں ہوگا۔ کبھی یہ حالات نہ ہوتے۔ جب چیف جسٹس صاحب سڑکوں پہ آئے تھے تو ہمارے لیے سب سے بڑی تکلیف کی وہ راتیں تھیں کہ ایک بندہ پتہ ہے کہاں سے چلتا ہے، صادق آباد، کہاں جا رہا ہے، سپریم کورٹ۔ اسلام آباد میں کوئی واقف بھی نہیں، پہنچتا کیسے ہے یہ اس کا رب جانتا ہے، اجنبی ہے۔ وہاں جا کے ٹھنڈی راتوں میں کیسے ٹائم پہ پہنچتا ہے، اور جب اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، نیکسٹ تاریخ اور پیشی اپنی مرضی اور آسانی کے لیے ڈال دی جاتی ہے اور وہ دھکے کھاتا پھر واپس جاتا ہے، زندگی گزر جاتی ہے، زندگی گزر جاتی ہے۔ انصاف کو مانگتے مانگتے باپ مر گیا ہے اور اس کے مرنے کے 3 سال بعد جا کر پھر اس کا فیصلہ ہوا ہے۔ اس کی ڈگری کا جو بیٹی نے جب وہ فیصلہ ہوا تو پکڑ کے پھاڑی، پھر کہا جی عدالت کی توہین ہوئی ہے۔ عدالت کی توہین کوئی اور نہیں کرتا اگر عدالت میں بیٹھے ہوئے لوگ خود نہ کروائیں تو۔ اور ہر انصاف کا اپنا ضمیر، اس کی عدلیہ ہوتی ہے۔ آپ اور میں ان فیصلوں کے بعد آئیں، ایمان کے ساتھ عدل کیا کہ نہیں؟ ایمان کے ساتھ۔ بڑے بڑے جج بیٹھے ہیں، جب کلمے کی باری آتی ہے نا، میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے بچوں کے معاملے میں ہوتے جج ہیں۔ پچھلے مہینے ایک جج صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کی جو ہڈ بھی تھی، جگ بھی تھی اور آپ بھی تھی سنی تو دکھ بڑا ہوا۔ کہنے لگے جی میں فلانی گدی دا وچوں مجاورہ میں دسیا نہیں کسی نو، میں نیرے چ جانا پتہ نہیں لگن دیندا، عام سادے لباس چ جائیدا۔ جس بندے نے سر رب کے در پہ نہیں رکھا اس نے کیا انصاف کیا؟ اس نے توحید سے انصاف نہیں کیا۔ انصاف مت سمجھیے کہ یہ صرف لین دین میں اور معاملات میں ہے، انصاف عقائد میں بھی ہے، انصاف عبادات میں بھی ہے اور انصاف معاملات میں بھی ہے۔ عقائد میں انصاف کریں، رب کا ٹائم، رب کا حق صرف رب کو دیں۔ اپنے سر کو کسی غیر کے در پہ رکھا تو انصاف نہیں کیا۔ اور فرشتوں کے بارے میں اگر سوچ مثبت نہیں رکھی، ان کی نگرانی کرامن کاتبین۔ میں سچی بتاؤں، ہم سارے بعض معاملات میں نا بڑے بے انصافے ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں جلوت۔ ہم جلوت میں بہت اچھے ہوتے ہیں، ہم خلوت میں سارے شرارتی ہوتے ہیں۔ الا من رحم ربی، نفس ہے تو شرارت کرے گا۔ مزہ تب ہے جو کیفیت جلوت میں ہے وہ خلوت میں ہو، خلوت میں ہو تو یہ انصاف ہے، یہ رب کی مراقبت۔ ان الذی خلق الظلام یرانی، جب یہ پتا ہو کہ اندھیروں میں اور تنہائی میں بھی مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے تو مزہ زندگی کا تب آتا ہے، انصاف تب ہوتا ہے۔ اور ملائکہ کرامن کاتبین ہم نے پڑھا ہے، سنا بھی بڑا ہے، لیکن لیٹرینوں میں جا کے جب بندہ خطاط بھی ہو، کاتب بھی ہو، موٹا سا ٹکے والا مارکر بھی ہاتھ میں ہو، اس وقت انصاف کے تقاضے کہاں چلے جاتے ہیں؟ کہاں چلے جاتے ہیں؟ پبلک لیٹرینیں، مدارس کی لیٹرینیں، مسجدوں کی ماشاءاللہ بیت الخلاء اور ہمارے جملے اور ہماری تحریریں نہیں۔ انصاف کریں اپنی خلوت سے۔ پھر اسی طرح کتابوں سے انصاف، تورات، زبور، انجیل سنا پڑا ہے،
بڑی دفعہ سنا ہے، پڑھے بھی بڑے، کیا زندگی میں کبھی کوشش کی کہ ان میں جو 2 نمبری ہوئی تھی اسے دیکھنے کی ٹائم فارغ ہے کبھی دیکھ لیں، کبھی دیکھ لیں؟ نہیں۔ قرآن مجید نے جو احکام دیے ہیں، جو نواہی دی ہیں، کم از کم ان کا تو پتہ ہونا چاہیے، اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں۔ الگ سے سلیبس بہت کم لوگ ہیں جو احکام اور نواہی کو اسپیشلی پڑھتے ہیں اور پھر اپنی زندگی میں ان کو لے کر کے آتے ہیں۔ اللہ کا ہر حکم عدل ہے، وہ حکموں کا، یہ جو اللہ کا حکم ہے اس کے بارے میں یہ ذہن رکھ لینا، فی عدل، میرے لیے یہ عدل ہے، انصاف ہے، رب کا شکوہ نہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اور وقت کے پیغمبر کے اسوے کو لینا اور سارے نبیوں کو یہ نبوت اور رسالت کے ساتھ اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ انصاف ہوگا۔ ہم نا انصافے کیوں ہیں؟ جس کا جو مقام ہے وہ دیتے ہی نہیں۔ ہمارے کچھ علاقے ہیں وہاں خواتین نا جوتے اتار کے سروں پہ رکھ کے چلتے ہیں، دیکھیں گے آپ نے بھی، تبلیغی جماعت کو تو پتہ ہے پورے ملک میں گھومتی ہے، تو کچھ لوگوں کو عادت ہے وہ جوتا اتار کے پاؤں میں نہیں رکھتے، سر پہ رکھ کے چلتے ہیں۔ تو کیا انہوں نے انصاف کیا ہے؟ اور کچھ کو میں نے دیکھا ہے اپنی پگڑیاں اپنی ٹوپیاں پاؤں پہ رکھ کے اوپر کپڑا باندھ کے چلتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کہاں کی خبر ہے؟ اسی دنیا کی، یہیں پہ ہوتا ہے۔ تو پگڑی سر کے لیے بنی تھی، ٹوپی سر کے لیے بنی تھی، جوتا پاؤں کے لیے بنا تھا، سر پہ رکھ کے چلنے کے لیے نہیں۔ اگر یہ ظاہری لک بری نظر آ رہی ہے تو پھر یاد رکھیے بدعات کو سر پہ بٹھا لیں اور سنت کو پاؤں کے نیچے رونتے رہیں گندی نالیوں میں، پھر یہ انصاف نہیں ہوا۔ جو قوم سنت کے ساتھ انصاف نہیں کرتی ان کی گفتگو جتنی مرضی سریلی ہو، لچھے دار ہو، باکمال ہو، اور لوگ اس پہ جو ہے کروڑوں کی تعداد میں ان کے سننے والے ہوں، ویورز کی تعداد بڑی ہو، بیکار ہو جاتی ہے وہ کہ جب سنت ہماری عملی زندگی سے اٹھ جاتی ہے اور بدعات، خرافات اور رسومات ہمارے دین کا حصہ بنا دیے جاتے ہیں، اور مبلغین کو جب آخرت کا ڈر نہیں رہتا۔ ہم نے ہر کرپشن دیکھی ہے، عدل کا اگر مد مقابل آ رہا ہے تو آج سب سے بڑی چیز وہ لفظ کرپشن کی شکل میں آ رہا ہے۔ میں آج مشہوریاں سن رہا تھا اور ہر مشہوری کے ساتھ سے ناٹ کرپشن۔ آپ کہیں کہ ہم نے کرپشن نہیں کرنی، کرپشن نہیں کرنی، آپ کبھی باقی لوگوں کی چھوڑ دیں، علماء کی کرپشن صرف پڑھیں، نہ صرف علماء کی، اور اس ٹاپک کو آپ لے لیں، اپنا تھیسس لے لیں، اسائنمنٹ لے لیں، بحث لے لیں، علماء کی کرپشن جو انہوں نے جان بوجھ کے کی ہے۔ لا علمی میں ہو جانا غلطی معاف ہے، لا علمی میں ہو جائے، اجتہادی کیفیت میں ہو جائے، اس کی کوئی گنجائش ہے، اجر کی امید نیت میں ڈال کے رکھی جا سکتی ہے، لیکن جو جان بوجھ کے مسلک کو جتوانے کے لیے اور حق کو دبانے کے لیے، احقاق کے حق کے لیے نہ ہو بلکہ ابطال حق کے لیے ہو، حق کے رد کے لیے ہو، تو یہ مناظر آپ کو ملیں گے۔ آپ جب تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے یار یہ فلسفہ جو آیا ہے کیا واقعی اسی لیے تھا، اس مقصد کے لیے بنا تھا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں جی نماز کا فلسفہ، روزے کا فلسفہ، حج کا فلسفہ، ساری دلیلیں بیکار چلی جاتی ہیں اور رد کر دی جاتی ہیں صرف یہ کہہ کر کے کہ جناب جو میرے مولانا نے فرما دیا ہے فائنل ہے، جو میرے امام نے کہہ دیا۔ یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ امتی نہ رب کا ڈر، نہ آخرت کا ڈر، نہ نتیجے کا ڈر۔ تو انصاف کے تقاضے ہیں، ڈر پیدا کریں۔ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها۔ میری راتوں کا، پچھلی رات کا کافی سارا حصہ قبرستانوں میں گزرتا ہے، وزٹ میں آنے جانے میں، جب ٹائم تھوڑا فارغ ہوتا ہے بچتا ہے نکل جاتے ہیں، کئی سفر میں بھی ہوں۔ آپ کہیں گے یہ کیوں؟ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ راتوں کی دنیا، جرم کی دنیا قبرستان میں، میرے محبوب نے تو کہا تھا میں نے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، تمہیں اجازت ہے، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، یہ آپ کو آخرت یاد دلاتی ہیں، لیکن جہاں پہ عرس ہو رہا ہو، ناچ ہو رہا ہو، گانا ہو رہا ہو، رقص ہو، دھمال ہو، اور وہاں بوڑھی ہو، کڑی ہو، نشے ہو، اور کھوپڑیاں نکل رہی ہوں، قبریں کھوتی جا رہی ہوں، جہاں مردوں سے زنا کیے جا رہے ہیں، کیا یہ قبرستان کی دنیا اور موت کی دنیا سے عدل اور انصاف ہے تھا کہ نہیں؟ میت کو نہلانے میں انصاف دیکھ لیں، کفن دینے میں انصاف دیکھ لیں،
جنازے میں انصاف دیکھ لیں، حاضریاں ہوتی ہیں، دعائیں ماشاءاللہ. یہ واقعہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت ہے. انجوائے کیجئے گا.